سورہ ہجر کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا رِيَاحًا، اور ہم نے ہوائیں بھیجیں، لَوَاقِحَ، جو بھری ہوئی ہیں، یعنی رس بھری، یعنی پانی سے بھری ہوئی۔ یہ وہ ہوائیں جو پانی کو اڑا کر لاتی ہیں، یعنی بادلوں کو اڑا کر لاتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے نازل کیا پانی کو آسمان سے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پھر ہم نے تمہیں پانی پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور وہ پانی اتنا زیادہ کہ وہ تم ذخیرہ کر کے اس کو سنبھال نہیں سکتے، ذخیرہ کر کے رکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی یہ بڑی نعمت ہے پانی۔ پانی جو ہے اسی سے انسان کی زندگی ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رب العالمین نے یہ زندگی کس شے سے پیدا فرمائی ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی سے۔ یہ تمام جتنی بھی چیزیں زندہ ہیں پانی کی وجہ سے زندہ ہیں، اور پھر اتنی مقدار میں پانی کہ ہر وقت پانی کی ضرورت ہے۔ پانی نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، پینے کے لیے، ہر چیز کے استعمال میں پانی کی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی زندگی کے اندر جو عمل دخل ہے وہ پانی کا ہے، اور پانی اللہ رب العالمین نے ایسا ایک سسٹم بنایا کہ سمندروں کے اندر کھاری پانی جو ہے وہ رکھا۔ جو سمندر ہیں ان کے اندر کھاری پانی ہے، بلکہ کڑوا کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ پانی کھاری یا کڑوا نہ ہوتا تو وہ پانی خراب ہو جاتا۔ وہ پانی جو ہے ایسا پانی ہے کہ جب اس کے بخارات اٹھتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہے، بادل بنا دیے ہیں، اور پھر بادلوں کے ذریعے مختلف جگہوں پر وہ برسا دیتا ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا وہاں اللہ پاک برساتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے۔ اور پھر جب آبی بخارات اٹھتے ہیں تو پھر اس وقت اللہ رب العالمین نے ایسا سسٹم بنایا کہ وہ پانی فلٹر ہو کر صاف ہو جاتا ہے اور کھاری نہیں رہتا، میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور سارا پانی ایک جگہ پہ نہیں برساتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ پانی اٹھتا ہے اور بادل جو ہیں پانی کے بادل، آبی بخارات سے بادل بن کے پانی کے تو اٹھتے ہیں۔ جہاں پر اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی ہے وہ بادل وہاں پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ برس پڑتے ہیں۔ اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، انسان پانی پیتے ہیں، حیوانات پانی پیتے ہیں، اور جو پانی وافر ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے، وہ ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے اور جھیلوں کے اندر وہ سٹور ہو جاتا ہے، ذخیرہ ہو جاتا ہے،
اور کچھ پانی ایسا ہے جو زمین کے اندر جو ہے جذب ہو جاتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے، وہ پانی بھی محفوظ ہو جاتا ہے، پانی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر ہر وقت بارش جو ہے اللہ رب العالمین سارا نظام زندگی چلانے کے لیے ہر وقت اگر بارش کرتا اور پانی بارش کے ذریعے آتا تو مشکل پیش آتی، انسان مشقت میں پڑ جاتا کہ 24 گھنٹے اگر بارش لگی رہے پانی پورا کرنے کے لیے تو پھر انسان مشقت میں پڑ جاتا، باقی معاملات وہ خوش اسلوبی سے بہترین طریقے سے وہ نہ کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، وہ پانی جما کے تو پہاڑوں کے اوپر بحر منجمد، یعنی جمع ہوا پانی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر بچھا دیا، اور پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں کیوں بچھایا؟ تاکہ اس کے اندر وہ پاک اور صاف پانی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے، وہاں پر ہوا گرد و غبار اور کچھ نہیں ہوتا، اور کوئی وہاں پر پرندہ چرندہ کوئی شے نہیں ہوتی، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کو پانی کو اللہ رب العالمین پگھلا کے تو پہاڑوں کے نیچے سے، پہاڑوں کے نیچے ندی نالوں میں، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس طرح بہتا ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر خون نالوں میں، نالیوں میں، رگوں میں بہتا ہے، یہ پانی اس طرح بہتا ہے۔ اور جس طرح انسان کے گوشت کے اندر خون ہوتا ہے، اس کی کوئی نالیاں نہیں ہوتی لیکن وہ خون رستا ہے، اسی طرح یہ پانی زمین جذب کر لیتی ہے۔ پھر پانی جب انسان نکالنا چاہتا ہے، کنواں بناتا ہے یا پائپ لگاتا ہے، اپنی سہولت کے لیے وہ پانی زمین سے نکال لیتا ہے۔ اور یہ سسٹم اللہ رب العالمین نے کیسا بنایا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتا، اور پھر کسی ایک پانی کے ایک قطرے کی بھی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا کوئی انسان۔ یہ جو خرچہ کرتے ہیں نا کنویں پہ یا موٹر پہ یا ان چیزوں پہ، تو یہ پانی کا خرچہ نہیں ہے، یہ پانی حاصل کرنے کے لیے یہ جو سہولت ہے یہ ان چیزوں پر خرچہ ہوتا ہے۔ انسان پانی کی ایک بوند کی بھی قیمت نہیں ادا کر سکتا، اور اللہ رب العالمین کتنا غفور رحیم ہے، وہ ہر شے کو پانی عطا کرتا ہے اور مفت میں عطا کرتا ہے، جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، جو اس کے منکر ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے شاہکار کا ذکر فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا کہ انسان کوئی دوسری مخلوق یا انسان یا جنات کوئی بھی ایسا پانی کا نظام اور سسٹم نہیں بنا سکتا جو اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اور پھر پانی کو پینے کے قابل بنا دیا۔ پہلے وہ کھاری پانی تھا، سمندر کا پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر وہ پانی میٹھا ہوتا تو کچھ دنوں میں ہی وہ پانی خراب ہو جاتا، سڑ جاتا۔ اس کے اندر کھاری پانی اس لیے رکھا کہ تمام جتنے بھی غلاظتیں اور پانی ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہ فلٹر ہو جاتے ہیں، وہ ساری غلاظتیں جو پانی کے اندر گرد و غبار اور بہت ساری مخلوقیں اس کے اندر رہتی ہیں پانی کے اندر، وہ پانی کے اندر جو مخلوقات مرتی ہیں وہ پانی کے اندر ہی بھسم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پہ نیست و نابود کر دیتا ہے، لیکن پانی پھر بھی پانی رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا سسٹم اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور یہ شاہکار بتایا ہے کہ ہوا کیا چیز ہے۔
ہوا کے اوپر پھر بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو انسان اس کو ذخیرہ کر کے سنبھال نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا تھا۔ ہر انسان کے لیے جتنا ضرورت ہے پانی، تو کس طرح اکٹھا کرتا؟ اگر پانی کے لیے ٹینکیاں بنانی پڑتی ہر بندے کو اپنی اپنی علیحدہ ہیں جی، اور بہت مسئلے پیدا ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی انسان پر اور مخلوقات پر۔ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور سب کے وارث بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ہیں، اور باقی رہنے والے بھی اللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور تحقیق اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں تم سے پہلوں کو بھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے بعد میں آنے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک ہے پیارے محبوب آپ کا رب جو ہے، ہوا یحشرہم، کہ ان کو اکٹھا کرے گا، ان کا حشر کرے گا، یعنی یہ محشر کے دن اللہ رب العالمین ہی سب کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکیم دانا ہے، دانا۔ حکیم کی تفصیل اگر اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، اور علم والا بھی ہے۔ اللہ کی حکمت جو ہے وہ اس کی شان کے لائق اس کی ذاتی حکمت ہے، اور اللہ کا علم اس کی شان کے لائق اس کا اپنا ذاتی علم ہے۔ وہ کسی کے علم کا، کسی کے حکمت کا، کسی کی دانائی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔